السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب گلی میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کی نہیں، بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا، وہ ابھی تلک آیا نہیں۔ خیر میں اس کی بات سن کے گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر بھاگ گئی۔ لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکرایا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے لفافہ کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس نے اس صفحہ کو کوئی 3 سے 4 بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا۔ میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا۔ اچانک سے دیکھا لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا۔ یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے اس عاشق کو لکھا۔ السلام علیکم، اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے۔ میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے، اور تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا، کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا۔ کہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا، بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے، اور جب یہ تیر چلتا ہے نا، اس کی طاقت کبھی کبھی پورے خاندان برباد کر دیتی ہے، اور پھر جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اپنی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ کہیں میں اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی، تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی حور سمجھنے والے، میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے سے ہے، جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادمہ بنانا، تو خود فیصلہ کر کے اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ رہا سوال تو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے، میں وہاں بھی آ جاتی، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تم اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور میں اپنے بھائی کو، کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں۔ اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا۔ اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا۔ پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے۔ اے میرے خوب روح عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیا کا ذکر کیا؟ تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیا کا پایا ہو۔ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہی ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیا تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بھٹکے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں۔
अगर तुझे ये सब मेरी बातें मंजूर हैं तो जा और जाकर गुड्डी को भी ऐसा करने की इजाज़त दे दे जो तू मुझसे चाहता है, क्योंकि इस लड़के को भी मैंने यही अल्फाज गुड्डी से लिखवा के दिए, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो लड़का भी राह रास्त पर ना आता और तेरी बहन भी गुमराह हो चुकी होती। अब आखिरी 2 बातें जिनका तू अपने अल्लाह से वादा करना। तूने मुझ पर बुरी नज़र डाली तो तेरे लिए अल्लाह ने यह मकाफात अमल वाला सबक पैदा किया, और मैंने तेरी बहन को बुरी राह से बचाया, इसलिए मैं भी अल्लाह की अता करदा हिम्मत से तेरी गुमराही और अल्लाह की नाराज़गी वाले जाल से बच गई हूँ। अब अगर मेरा तेरी बहन पर एहसान है और वो भी इसको भूल कर अपनी गुनाह की जिद पर कायम रहना चाहता है, अब अगर मेरा तेरी बहन पर एहसान है और तू फिर भी इसको भूल कर अपनी गुनाह की जिद पर कायम रहना चाहता है, तो इस दफ़ा याद रखना अल्लाह ने तुझे 4 बहनें और एक माँ दी है। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुझे और तेरे घर वालों को गुमराही और ऐसे गुनाह से बचाए, और तू भी अल्लाह से तौबा कर। ये मेरा पहला प्यार का ख़त है जिसमें मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं अल्लाह से, इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हूँ। अगर जिस चीज़ की तू दावत देता है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में होती तो मैं इस पर अमल करती। अल्लाह तेरी बहनों और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। वस्सलाम। अल्लाह की बंदी, तेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी मर्जी है बुराई के बदले बुराई ले या नेकी के बदले नेकी ले, क्योंकि जैसा सिक्का वैसा सौदा।